اللہ کا شکر الحمدللہ. سفر بس تھوڑا سا ہیکٹک رہا لیکن اچھا. بس پہنچ گئے. اللہ کا شکر ہے. اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اچھا جی، میرا خیال ہے کہ اس طرح پہلی دفعہ پوڈ کاسٹ میں آپ نے بالکل یہ کسی کو جو آپ ہے کو وہ شرف موقع حاصل دیا. ہوا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ میں. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے آپ کے ساتھ ہمارا اور جو ہے وہ میرے ابا جان کا بھی آپ کے ساتھ تعلق تھا. ہوں مطلب ہمارا بھی آپ کے ساتھ تعلق ہے. میرے جو نانکا ہے وہ بھی سارا ہوں ہوں. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس اپرچونیٹی کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا. بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلے تو حمزہ بھائی ہماری جو پوڈ کاسٹ میں گیسٹ آتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان کا جو ہے ایک بریف انٹروڈکشن لیتے ہیں. اس میں وہ اپنے متعلق جو بتانا چاہیں اور جو نہ بتانا چاہیں ان کی مرضی ہے کہ بھئی پیدائش سے لے کے اب تک کی جو جرنی ہے اس میں تعلیم کہاں رہے کیا کیا، وہ آپ مختصر اپنے بارے میں بتائیں. بیسیکلی میں سرگودا سے ہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہوں میری جو ایجوکیشن ہے میٹریکولیشن میں نے کیا بیکن ہاؤس سے. میٹرک کمپلیٹ کیا. اس کے بعد اس حفظ جو لوگ بڑا کانشیس ہوتے ہیں کہ میں نے حفظ، کیونکہ مین کام تو میرا تلاوت کا ہے، تو حفظ میں نے دارالقم سے کیا بلال کیمپس سے. اچھا. اور پھر میٹریکولیشن کے لیے میں نے بیکن ہاؤس سے میٹرک کیا. پھر اس کے بعد میں نے انٹر جو ہے انٹر کے لیے میں پنجاب کالج گیا، لیکن پھر ادھر سے اسکپ کر کے پھر ہم اسلام آباد شفٹ ہو گئے. ادھر روٹس ملینیم میں نے اے لیول سٹارٹ کیا. اور میرے جو مین سبجیکٹس ہیں وہ سائیکالوجی اور بزنس اور تھرڈ اردو. تو اسی دوران جب میں پہلے تو میرا جو ٹریک تھا یا میرا جو ہوں کام تھا وہ جو اب کام ہے یا جو اب مشغلیں ہیں ایسا کچھ نہیں تھا. ہوں. میرا کام ایک جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں اسی طرح تھا جیسے عام لوگوں والا تھا، کچھ لوگوں کا زمانہ جاہلیت بھی ہوتا ہے، آپ کا کون سا تھا؟ زمانہ جاہلیت آپ کہہ لیں کہہ کہ لیں. اچھا. کیونکہ بیسیکلی آپ دیکھیں نا میرے جو خاندانی سلسلہ ہے ہوں وہ تو شروع سے اسلامک ہوں. نیک لوگ ہیں. میرے جو سارے میرے ماموں خالائیں تک سارے جو ہیں وہ حافظ ہیں. اور میرے ماموں جو ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا، انہوں نے پڑھایا، وہ یو ایس اے ہوتے ہیں، وہ پروفیسر ہیں، وہ عالم ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں. میری خالائیں بھی اسی طرح. تو میرا نانکا تو شروع سے جو ہے میرے نانا ابو کا بڑا نام ہے جماعت اسلامی میں، ان کی بہت خدمتیں ہیں. تو ہمارا جو خاندانی سلسلہ تو اسی طرح کا تھا. اچھا. اور مجھے یاد ہے میری اماں نے زبردستی مجھے حفظ کروایا. بہت انہیں شوق تھا. اور وہ مجھے یاد ہے میری اماں جیسے جو مدرز ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو کوئی بد دعا دیتی ہیں، تو میری اماں مجھے جب بد دعا بھی دیتی تھی میں انہیں تنگ کرتا تھا تو وہ کہتی تھی اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے. اچھا. اتنا مطلب ان کو ہوں. شوق تھا. ماں باپ کی طرف سے بہت، میرے ابا جان کو بہت شوق تھا. تو اس کی وجہ سے لیکن جب میں بلال کیمپس میں پڑھتا تھا تو ادھر سے نکل کے میں ایئر بیس گیا. میرے ٹھیک ہے. ابا جان نے منع کیا اس ایئر بیس، کیونکہ وہ ایئر بیس سے پڑھ ہوں. کے آئے تھے. تو جب میں ادھر گیا تو اچانک کھلا ماحول، میں ڈی ٹریک ہو گیا اور اچھا خاصا ڈی ٹریک ہو گیا. پھر بیکن ہاؤس میں چلا گیا. پھر آہستہ آہستہ کچھ ایسا معاملہ پیش آیا جس کو آپ میری ٹرانسفارمیشن کہیں گے. میرے دوست بھی تھے اور ایسا سسٹم تھا تو سارے کام کرتے تھے سب، لیکن جو ایک سکون کی جو ہے نا وہ کمی تھی. ہوں دوستوں کے ساتھ کچھ لڑائی ہو گئی، کچھ ہوں. تعلقات خراب ہو گئے. میرے پرانے دوست تھے تو ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو بڑا ڈپریشن میں اچھا. اور یہ وہ. پھر اچانک ایک آیت آگے سے گزری، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، مطلب کے ساتھ گزری. تو انٹلیکچوئل سوچ تو شروع سے تھی، اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے سارے ہی گھرانے میں سب کی ایسے تھی. تو وہ اس پہ غور و فکر کیا. بس اس کے بعد اپنا سفر جو ہے وہ اچھا، شروع یہ جو کیا. آیت ہے یہ کسی ریل کی صورت میں گزری؟ اچھا کسی اچھا. ہاں ایک ریل کسی اللہ کا کوئی بندہ تھا، کوئی بہت نیک بندہ تھا کہ اس نے جو ہے نا وہ تلاوت لگائی ہوئی تھی اور اس کے نیچے مطلب بھی لکھا ہوا اچھا تھا. اچھا. لیکن ایسے کتنے لوگوں کے سامنے قرآن اور اس کی آیات اور جو ہے نیچے ٹرانسلیشن بھی آتی ہے لیکن لوگ سکپ کر دیتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے ہی کام تھے ہوں کہ وہ میں نے سکپ نہیں کی، وہ میں نے پڑھ لی. تو میں نے کہا یہ کیا. اور اس وقت میری حالت بھی اس طرح کی تھی، سارا دن دوستوں کے ساتھ سارے کام کرنے، ہوں رات کو پھرا کے وہی اس شراب والی حالت، بڑی ہوں عجیب حالت، رات گزرنی نہیں. ہوں. بس اس پہ پھر غور و فکر کرنا شروع کیا. پھر شروع میں یہ سوچا کہ ایسے ہی جیسے کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی میں دیکھتے تھے ہمارے دوست احباب اپنا سرکل کہ ہر دوسرا بندہ اسی ڈپریشن انزائٹی سے گزر رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ کیوں ہم نکلیں تو دوسروں کو بھی نکالا جائے. پہلے یہ گول تھا، پھر اس کے لیے نکلے. اور پھر آہستہ 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 جتنا مزید ڈیپتھ میں نالج ملتا گیا پھر پتہ چلا آخر تو ہمارا فرض ہی ہے. پھر اسی طرح جو ہے ابھی ریسنٹلی میں اے لیولس کر رہا ہوں، میرا لاسٹ ایئر ہے. اچھا. سائیکالوجی میرا جو ہے وہ، اور میں سائیکالوجی رکھنے کی وجہ نفسیات، میں چاہتا ہوں کہ میں دنیاوی تعلیم میں بھی، آپ اس کو دنیاوی کہیں گے، میں کہوں گا کہ نفسیات کی پڑھائی بھی وہ بھی اللہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی نفسیات کو آپ کو جو ہے سائیکالوجی پڑھا رہا ہاں. ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس سورہ بقرہ میں کافی دفعہ میں نے اس کو ڈسکور کیا ہے. لیکن میں نے لوگوں کے دماغوں میں ایک گیپ کو فل کرنے کے لیے میں نے کہا میں بزنس بھی پڑھوں گا، میں سائیکالوجی بھی پڑھوں گا، میں قرآن بھی پڑھوں گا.
تاکہ لوگوں کی جو ایک رٹ ہے نا کہ اس میں جس کا بھی ہاتھ ہے کہ دین علیحدہ دنیا علیحدہ، ایسا نہیں ہے. دین اور دنیا ایک ہی، میرے مطابق جتنا میں نے ابھی تک پڑھا ہے، دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دینی لحاظ سے A1 ہے تو وہی لیڈ بھی کر رہے ہیں، وہی پالیٹکس بھی کر رہے ہیں. یہ ابو علام مودودی صاحب کا موقف تھا نا. لیکن آج کل انہوں نے کہا علماء اور دین بالکل ایک سائیڈ پہ، آپ اپنا کام کرو، ہمیں نہ چھیڑو، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. تو اس گیپ کو میں فل کرنے کے لیے، اور ویسے بھی نفسیات کو جاننا، کیونکہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کرنا، اور ہمارے پاس زیادہ اسی طرح کے لوگ آتے ہیں جو اپنے حالات سے پریشان ہوتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور ہمارے ینگسٹرز کے یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کو کیسے ہم نے آگے کیا گول سیٹ کرنے، ہمارا کیا مقصد ہے. تو نفسیات بہت اچھا جو ہے نا وہ رول پلے کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، آپ نے یہ بات کی کہ آپ کا تعلق سرگودا سے ہے، میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے. بالکل. میں بھی یہ عمیر بھائی ساتھ ہم ادھر جاتے ہیں نا، لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو اسلام آباد سے. نہیں، میں کہتا ہوں میں سرگودا سے ہی ہوں، لیکن میں اسلام آباد چلا گیا تھا ادھر رہنے. میرا تعلق سرگودا سے ہی ہے، میرے آباء و اجداد کا تعلق بھی سرگودا سے ہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. سرگودا کے لوگوں کے لیے بھی ایک نیوز ہے، اور الحمدللہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سرگودا کی دھرتی میں یہ جو مٹی ہے بڑی زرخیز ہے. یہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں اور جنہوں نے بہت بہت فیلڈ میں جو ہے وہ بڑا بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا. اچھا، سوشل میڈیا پر آپ، ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک چینج آیا ہے، ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، وہ ساری باتیں آپ نے کی. سوشل میڈیا پر آنے کا ارادہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیا وجہ بنی؟ میں سوشل میڈیا پر پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے. دوسرے قسم کی ویڈیوز، جاہلانہ ویڈیوز بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اچھے خاصے فالوورز بھی تھے. چلو ملینز میں نہیں لیکن لاکھوں میں تھے. ٹھیک ہے. اچھا. تو جب میں نے دیکھا کہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، تو میں نے کہا دوسروں کو بھی اس مصیبت سے نکل. مجھے یاد ہے شروع میں میں ساری رات لائیو بیٹھ کے نا، کیونکہ میرے پاس تو ایک مین سکل تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تھوڑی سی خوبصورت آواز جو ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے اس میں بھی میرے ماں باپ کا رول ہے. مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا ہوتا تھا، اب یہ چھوٹے بہن بھائی ہیں اس چیز کو دیکھتے ہیں. ہمارے گھر میں رات کو سوتے وقت بھی قرآن، اچھا. اماں کچن میں ہے قرآن، ہوں. اور قرآن قرآن قرآن، ہم سفر میں ہے قرآن. تو وہ جب قرآن لگا رہتا تھا صحیح تو بات ہے. پھر ہم بھی کوشش کرتے تھے، میں حفظ بھی کر رہا تھا، ساتھ ساتھ پڑھے ساتھ ساتھ پڑھے. تو پھر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری بتاتا ہوں کہ اماں کو میں نے کہا اماں جان مجھے جو ہے نا وہ، یہ اسی دوران جب مجھے اس آیت کی سمجھ ہے، میں کہا قرآن پڑھنا ہے، اس میں سکون ہے اور اس کو ٹھیک ہے. سکھا. میں نے اماں کو کہا مجھے جو ہے نا وہ مکسر وغیرہ اور وہ جو ساری وہ مجھے لے کر دیں. تو اماں نے کہا کتنے کا آتا ہے؟ اماں نے بتایا، میں نے بتایا، پتہ وغیرہ کیا تو وہ کافی کاسٹلی تھا، 2-3 لاکھ روپے کا. تو ابا کو بتایا نا، تو ابا نے کہا کہ اتنا مہنگا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اتنا مہنگا نہیں ہوگا، کوئی دیکھ لو، کوئی زیادہ میکسیمم 20-30-40 ہزار روپے کا ہوگا، اتنا مہنگا نہیں ہوگا. پتہ ہے نا ابا کس طرح کے تھوڑے سے ان کے جو ہے بزنس مائنڈ لوگ ہوتے ہیں. اماں نے کہا تم پتہ کرو، میں جو ہے نا وہ تمہیں لے دوں اچھا. گی. تو میں نے پتہ کیا سارا، وہ ہمارے ایک مسجد میں جو سارے لگاتے ہیں ہمارے ادھر سرگودا میں، انہوں نے بل بنا دیا اتنے کا. اور ماما نے کہا مجھے ان کا نمبر دے دو. اب مجھے بعد میں تھوڑے عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ ماما نے ان کے ساتھ انسٹالمنٹ بنائی تھی. اچھا. وہ لے کر آیا، میں اس میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. مجھے یاد ہے پہلی جو میری ویڈیوز وائرل ہوئی تھی وہ اچھا، یہ قرآن، بات آپ کو کسی اور کے تھرو پتہ کسی چلی؟ اور کے تھرو مجھے پتہ چلی. جب میں نے ویڈیوز بنائی جو میری وائرل ہوئی ہیں نا، جو ٹاپ ویڈیوز ہیں وہ ساری قرآن پڑھتے ہوئی ہیں. اچھا. ہاں ہاں. اس کے تلاوت. بعد پھر میں نے دیکھا کہ قرآن بڑا لوگ سن رہے ہیں، بڑا جو ہے اس سے پھر پہلے میں ٹرانسلیشن